آئے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 3 آیت سے 11ویں آیت تک۔ بائبل مقدس میں سے تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا پہلا باب، 3 آیت سے 11ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے: جس طرح میں نے مقدونیہ جاتے وقت تجھے نصیحت کی تھی کہ افسس میں رہ کر بعض شخصوں کو حکم کر دے کہ اور طرح کی تعلیم نہ دیں اور ان کہانیوں اور بے انتہا نسب ناموں پر لحاظ نہ کریں جو تکرار کا باعث ہوتے ہیں اور اس انتظام الہی کے موافق نہیں جو ایمان پر مبنی ہے، اسی طرح اب بھی کرتا ہوں۔ حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل اور نیک نیت اور بے ریا ایمان سے محبت پیدا ہو۔ ان کو چھوڑ کر بعض شخص بیہودہ بکواس کی طرف متوجہ ہو گئے اور شریعت کے معلم بننا چاہتے ہیں، حالانکہ جو باتیں کہتے ہیں اور جن کا یقینی طور سے دعویٰ کرتے ہیں ان کو سمجھتے بھی نہیں، مگر ہم جانتے ہیں کہ شریعت اچھی ہے، بشرطے کہ کوئی اسے شریعت کے طور پر کام میں لائے، یعنی یہ سمجھ کر کہ شریعت راست بازوں کے لیے مقرر نہیں ہوئی بلکہ بے شرع اور سرکش لوگوں اور بے دینوں اور گنہگاروں اور ناپاکوں اور رندوں اور ماں باپ کے قاتلوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور لونڈے بازوں اور پردہ فروشوں اور جھوٹوں اور جھوٹی قسم کھانے والوں اور ان کے سوا صحیح تعلیم کے اور برخلاف کرنے والوں کے واسطے ہے۔ یہ خدائے مبارک کے جلال کی اس خوشخبری کے موافق ہے جو میرے سپرد ہوئی۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ پاسبانی خطوط کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا دوسرا لیسن ہے۔ ہم نے سب سے پہلے پاسبانی خطوط کا تعارف پیش کیا، جسے ہم نے لیسن نمبر 0 کہا، جس میں ہم نے پاسبانی خطوط سے متعلق معلومات فراہم کی۔ اس کے بعد لیسن نمبر 1 میں ہم نے تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کے پہلے باب کی 2 آیات کی تفسیر کی، جس میں ہم نے مصنف کے بارے میں، مکتوب الہ کے بارے میں اور اس ریزن کے بارے میں اور پولس اور تیموتھیوس کے تعلق کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا۔ آج ہم پولس رسول کا تیموتھیوس کے نام پہلا خط، اس کے پہلے باب کی 3 آیت سے 11ویں آیت کا مطالعہ کریں گے، اور اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کا تفسیری مطالعہ کریں، میں ایک پرائمری جو ابتدائی مقصد ہوتا ہے کسی بھی تفسیری کلام کا یا تفسیری منادی کا، وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ جب ہم تفسیر کرتے ہیں تو مفسر کے ذہن میں ایم کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے،
اور کوئی بھی جو مبلغ ہے، پریچر ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے۔ یہ ایک خدا کا خادم ہے جسے رچرڈ آف چچسٹر کہتے ہیں، اس کی دعا کا ایک حصہ ہے کہ جب ہم کلام کرتے ہیں، خاص طور پر تفسیری کلام کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں 3 چیزیں ہونی چاہیے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات، ٹو نو جیسس مور کلیئرلی، ٹو نو جیسس مور کلیئرلی، یعنی اپنی پریچنگ میں آپ خداوند یسوع مسیح سے متعلق وہ معلومات فراہم کریں جس سے کلیسیا کو یہ مشکل پیش نہ آئے کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے، خداوند یسوع مسیح کا ان کے ساتھ رشتہ کیا ہے، یا خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے انہیں کیا حاصل ہوگا۔ زیادہ جو کلیئرٹی ہے وہ ہم نے پیش کرنی ہے۔ یہ پہلی بات ہے، ٹو نو جیسس مور کلیئرلی، یعنی ہماری پریچنگ سے اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو صحیح طور پر بیان نہیں کر سکے تو ہم لوگوں کے لیے مشکل پیدا کریں گے، ان کا ایمان جو خداوند یسوع مسیح پر ہے اس میں ہم ہیلپ نہیں کر سکیں گے اگر ہماری پریچنگ میں خداوند یسوع مسیح کی صحیح تصویر پیش نہیں کی گئی۔ ہماری پریچنگ میں خداوند یسوع مسیح کی صحیح تصویر جو ہے وہ پیش کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اور یہ ہمارا پہلا مقصد ہونا چاہیے، ٹو نو جیسس مور کلیئرلی۔ پھر دوسرا جو مقصد ہمارے ذہن میں ہے، ٹو لو ہم مور ڈیئرلی، مور ڈیئرلی، کہ ہم کلیسیا کو اس طور سے سمجھائیں تاکہ ان کی جو محبت ہے خداوند یسوع مسیح کے لیے وہ اور سرگرم ہو جائے اور والہانہ ہو جائے، یعنی ان کی کلیسیا کی اگر محبت خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے، اگر ہماری پریچنگ کے وسیلے سے اس کا ٹیمپریچر زیادہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں صحیح طور پر نہیں بتایا۔ پہلی بات، ٹو نو ہم مور کلیئرلی، دوسری بات، ٹو لو ہم مور ڈیئرلی، یعنی کلیسیا کی جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ محبت ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے آپ کی ہر پریچنگ کے بعد۔ تیسری بات، ٹو فالو ہم مور نیئرلی۔ پہلی بات، ٹو نو جیسس مور کلیئرلی، ٹو لو ہم مور ڈیئرلی، اینڈ ٹو نو اینڈ ٹو فالو ہم مور نیئرلی، یعنی ہم جو خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں ہم اس کی پیروی میں زیادہ قربت حاصل کریں۔ ہماری پریچنگ سے یہ 3 مقاصد جو ہیں یہ پورے ہونے چاہیے کہ کلیسیا خداوند یسوع مسیح کو بہتر طور پر جان سکے، کلیسیا خداوند یسوع مسیح کو بہتر طور پر اس کے ساتھ محبت کر سکے، اور پھر کلیسیا خداوند یسوع مسیح کی قربت حاصل کرے، ٹو فالو ہم مور نیئرلی۔ اگر ہم یہ ذہن میں رکھ کے اپنی پریچنگ کرتے ہیں تو پھر ہماری جو ایکسپوزیٹری پریچنگ ہے اس کا ایک امپیکٹ ہوگا، اور امپیکٹ یہی ہوگا کہ کلیسیا خداوند یسوع مسیح کو بہتر طور پر جانے گی، اسے زیادہ پیار کرے گی اور اس کی پیروی میں اور قربت حاصل کرے گی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹیکسٹ کے اوپر، اور اس ٹیکسٹ کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکسپوزیٹری پریچنگ میں جو بیسٹ
چیز ہوتی ہے وہ آؤٹ لائن ہوتی ہے۔ اگر آپ آؤٹ لائن بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کلیسیا کو بہتر طور پر پیش کر سکتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی تصویر۔ اگر ہم نے آؤٹ لائن صحیح طور پر نہیں بنائی اور اس کا تھیم نہیں کیا تو اس طریقے سے ہماری مشکل بن جائے گی کہ ہم اپنی ایکسپرٹیز میں کمزور ہوں گے اگر ہم نے اپنی پریچنگ کو کلیسیا تک کلیئر نہیں کیا۔ اور یہ ایک تربیت ہے جو مقدس پالوس رسول نے تیموتھیوس کی ہے، اور اس کو بتایا یہ گیا ہے کہ آپ نے بطور پاسبان اپنے گلے کی گلہ بانی کرنی ہے۔ جو مین مضمون ہے اس پورے ٹیکسٹ کا وہ ہے ٹو کمانڈ دا فالس ٹیچر، کہ جو جھوٹے اساتذہ ہیں ان کو سٹاپ کرے، ٹو سٹاپ دا فالس ٹیچر، یعنی جھوٹے اساتذہ کو کنفرنٹ کرے، جھوٹے اساتذہ کی تعلیم کا مقابلہ کرے، اور اس طریقے سے یہ پورا ٹیکسٹ جو ہے وہ گھومتا ہے۔ یعنی مقدس پالوس رسول نے اپنے شاگرد اپنے بیٹے تیموتھیوس کو یہ حکم دیا ہے، اس نے کہا ہے، نصیحت کی تھی کہ افسس میں رہ کر بعض شخصوں کو حکم کر دیں کہ اور طرح کی تعلیم نہ دیں۔ یعنی جھوٹی تعلیمات جو ہیں وہ اس کلیسیا میں تھیں، اور اس وجہ سے پالوس رسول جو ہیں تیموتھیوس کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ جھوٹے اساتذہ کا مقابلہ کر اور ان کے ساتھ بات چیت کر تاکہ ان کی جو کریکشن ہے وہ ہو سکے۔ اس سے پہلے کہ ہم ٹیکسٹ کی کامنٹری میں بڑھیں، میں چاہوں گا کہ ہم تیموتھیوس کے بارے میں چند معلومات حاصل کریں تاکہ اس کی جو پرسنالٹی ہے اس کو دیکھا جائے۔ تیموتھیوس اپنی پرسنالٹی میں تھوڑا شاگرد تھا، تھوڑا سا شرمیلا سا تھا، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ اس کے نام کا مطلب یہ ہے تیموتھیوس۔ تیموتھیوس یہ یونانی زبان کے دو الفاظ سے بنا ہے، تیمو یا تیمے اور تھیوس، یعنی وہ شخص جسے خدا عزیز رکھتا ہے، آنرڈ بائی گاڈ، وہ شخص جسے خدا پسند کرتا ہے، خدا کا عزیز، خدا کا پیارا۔ اور یہ وہ شاگرد ہے پالوس رسول کا جس نے اس کی خدمت کو جاری و ساری رکھا، اور بعد میں اینڈ پہ یہ بشپ آف ایفیسس بن گیا تھا۔ مقدس تیموتھیوس نے اپنے استاد دینی باپ کی ایوانجلزم میں خاصی مدد کی ہے۔ اس کے ساتھ جو سفر ہیں، جو اس کے مشنری جرنیز ہیں، ان میں یہ ساتھ رہا ہے، اور یہ پالوس رسول کی خدمت کے وسیلے سے ہی خداوند کے پاس آیا تھا، اور اس نے اپنی کنورژن کا حق ادا کر دیا ہے کہ اگر اس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے تو اس نے صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس نے قبول کروایا بھی ہے۔ جو شخص خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یسوع مسیح کو اس طور سے پیش کرے کہ لوگ بھی خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر سکیں۔ اس کی ماں کا نام یونیکے تھا، اور اس کی ماں کا نام یعنی نانی کا نام لوئیس تھا، اور یہ دونوں جوش لیڈیز تھیں، اور یہ دونوں خدا کو پیار کرتی تھیں، بلکہ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ اس کی نانی نے اس کو مذہبی تعلیمات سے فیضیاب کیا تھا، لیکن اس کی ماں نے ایک یونانی شخص کے ساتھ شادی کی تھی۔ اس وجہ سے تیموتھیوس کا جو براٹ اپ ہے یہ ایک مکس بریڈ ہو گیا تھا، اور اس کا جو ابتدائی عرصہ ہے یہ اتنا ریلیجس نہیں تھا، کیونکہ اس کے اوپر ایک جینٹائل باپ کا اثر تھا جو یہودی نہیں تھا اور وہ خدا کو نہیں جانتا تھا۔ اس لیے اس کی تعلیم میں اس کی نانی کا بڑا ہاتھ ہے، اور یہاں پر
یہ ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچوں کی پرورش کرنا ماں باپ کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن بائبل مقدس میں نانی کو بھی بڑا اعزاز بخشا گیا ہے۔ نانیاں اور دادیاں جو ہیں یہ بھی اپنے پوتوں نواسوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، نواسیوں کی ہیلپ کر سکتی ہیں۔ جو مسیحی لوگ ہوتے ہیں، مسیحی دادیاں اور نانیاں ہوتی ہیں، ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے پوتوں پوتیوں اور نواسوں نواسیوں کے ایمان میں اضافہ کریں، اور تیموتھیوس کے ایمان میں اس کی نانی کا بڑا ہاتھ تھا، اور یہ بڑی بلیسڈ نانیاں اور دادیاں ہوتی ہیں جو اپنے پوتوں پوتیوں اور نواسوں نواسیوں کے ہیلپ کرتی ہیں کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ یہاں پر یہ بڑا کریڈٹ ملتا ہے ان بزرگ خواتین کو۔ اب ایک کتاب ہے جس کا نام ہے The Acts of Timothy، یعنی تیموتھیوس کے اعمال، یہ کتاب ہے۔ اس میں سے ایک میں نے انفارمیشن لی ہے، وہ انفارمیشن یہ ہے کہ 22 جنوری کو ہر سال یہ جو ایفیسس ہے، یہ جو ان کی جو دیوی تھی ڈائنا، اس کی عید مناتے تھے، اور اس عید میں یہ ہر سال ناچتے گاتے، اور ڈائنا جیسے زندگی کی دیوی کہا جاتا تھا یا بہار کی دیوی کہا جاتا تھا، اس کی پرستش کرتے اور اس کا جلوس نکالتے بازاروں گلیوں میں۔ یہ بہت بڑی ورشپ ہوتی تھی ڈائنا کی جو ایفیسس میں ہو رہی تھی، اور یہ بات ہے 97 یعنی 97 AD کی بات ہے کہ جب ایفیسس کی گلی کوچوں میں لیڈی ڈائنا کا ورشپ ہو رہی تھی، اس کی پرستش ہو رہی تھی، تو یہ تیموتھیوس جو ہے اس وقت اس کی عمر 80 برس کی تھی، 80 سال کی تھی، اور یہ اپنے آفس سے یا گھر سے اٹھا تو یہ اس جلوس میں چلا گیا، اور اس نے وہاں خدا کے کلام کی منادی کرنا شروع کر دی، اور اس نے کہا کہ یہ جو ڈائنا ہے یہ اس کی ورشپ جائز نہیں ہے۔ جیزس از دا لارڈ، ڈائنا از ناٹ دا لارڈ۔ اس نے ایسی پریچنگ کی، اور وہ جو جلوس تھا اس میں سے چند جو لوگ تھے انہوں نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور پھر اور مواب آیا، انہوں نے اس کو یہاں تک سنسار کیا، پتھر مارے، کہ یہ اس دن اپنی جان کا نذرانہ خداوند کے حضور اس نے پیش کیا۔ لوگوں نے اس کو مارا۔ یہ 22 جنوری 97 کی بات ہے کہ اس کو سنسار کر دیا گیا اس پبلک میں، اس لیے کہ یہ ڈائنا کے خلاف پریچنگ کر رہا تھا، اور اس نے یسوع مسیح کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا۔ اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ خداوند کے کلام کی منادی کرنے والے کی زندگی اس کی اپنی نہیں ہوتی، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی ہوتی ہے۔ یہ جو بشپ تیموتھیوس ہے، اس نے بھی اپنی زندگی کلام کے سنانے کے لیے وقف کر دی، اور کلام سناتے سناتے اس نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا جو میں نے بتایا۔ اب اس حوالے کا کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں کیا ہے، اس حوالے کا متن کیا ہے۔ اس حوالے کا متن یہ ہے کہ پولس رسول جو ہیں وہ 2 سال کے لیے ہاؤس اریسٹ ہیں، یعنی وہ قید میں ہیں، اور وہ کسی بھی طرح کی کوئی منادی نہیں کر سکتے۔ 2 سال کے بعد دعاؤں کے وسیلے سے خداوند نے اسے آزاد کیا، اور جب آزاد کیا تو یہ سیدھا ایفیسس میں گیا۔ ایفیسس میں تیموتھیوس کے ساتھ وہاں گیا، اور وہاں یہ معلوم کیا کہ یہ وہ کلیسیا ہے جسے بنے ہوئے 10 سال ہو گئے تھے۔
पौलुस रसूल ने इस कलीसिया को 10 साल पहले, यानी इस कलीसिया की उम्र 10 साल की थी। अब इन 10 सालों में खुदा के कलाम की मुनादी तो हो रही थी, लेकिन इसमें कुछ बिदतें आ गई थी, कुछ हेरेसीज आ गई थी, कुछ खामियां, कमियां, कमजोरियां आ गई थी जो पौलुस ने नोट की हैं, जिनका जिक्र हम बाद में करेंगे। मुकद्दस पौलुस ने कलीसिया में कमजोरियों को नोट किया है। ये नोट करने वाली बात है कि जो खादम अपनी कलीसिया को प्यार करते हैं, वो खादम अपनी कलीसिया की अच्छाइयों और बुराइयों दोनों पर नजर रखते हैं। और अगर कलीसिया में कोई बुराई हो रही है या कोई बुत परस्ती हो रही है, तो फिर खुदा के खादम की ये जिम्मेदारी है कि उन कमजोरियों का अजाला करे। और यहाँ पर पौलुस रसूल ने खत लिखा है थिमोथियुस को, क्योंकि थिमोथियुस को वहाँ छोड़कर इफिसस में कि ये चीज़ें मैंने नोट की हैं, और नोट करके वो मकदूनिया में चला गया है। मकदूनिया में जाके अभी भी वो कलीसिया उसके ज़हन में है, और उसने तफसील के साथ एक ख़त लिखा है। और वो ख़त ये है, उसने कहा है, जिस तरह मैंने मकदूनिया जाते वक्त तुझे नसीहत की थी कि इफिसस में रहकर बाद शख्स हुक्म कर दे कि और तरह की तालीम ना दें। ये ख़त उसने कलीसिया की रेक्टिफिकेशन के लिए, कलीसिया की तसहीह के लिए और कलीसिया की बेहतरी के लिए लिखा है। इसलिए मेरी अपील है तमाम सेमिनरीज के लिए और तमाम थियोलॉजिकल कॉलेजेस के लिए कि जब आप बाइबल एक्सपोजिशन का स्किल्स देंगे अपने स्टूडेंट्स को, तो ये खतूत जो पासमानी खतूत है, इनको ज़रूर अपने सिलेबस में रखें। ये सिर्फ आपको तफसीरी महारत नहीं देंगे, बल्कि इसमें आपको कलीसियाई निगहदाश्त और पासमानी जिम्मेदारियाँ और पासमानी किरदार से मतलब भी सिखाया जाएगा। सो इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम अपनी सेमिनरीज में और थियोलॉजिकल कॉलेजेस में पासमानी खतूत को अपनी तालीम का हिस्सा बनाएं। आइए हम इसकी तकसीम करें। मेन मजमून इसका है झूठे असातिज़ा को इंतबाह या तसहीह। तीसरी और चौथी आयत में हम देखेंगे कि पौलुस रसूल ने झूठे असातिज़ा को रोकने के लिए मुकद्दस पौलुस रसूल ने थिमोथियुस को हुक्म दिया है। तीसरी और चौथी आयत। फिर 5वीं, 6ठी और 7वीं आयत में उस हुक्म का मकसद क्या है, क्या चाहते हैं मुकद्दस पौलुस रसूल, थिमोथियुस को क्या बताना चाहते हैं, उनके जहन में क्या है, मकसद क्या है कि उन्होंने ये हुक्म दिया है। और फिर 8वीं से 11वीं आयत तक जो शरीयत है उसके बारे में बताया गया है कि शरीयत का क्या मकसद है, शरीयत की अहमियत क्या है और उसकी मकसदियत क्या है। ये 3 हिस्से हैं जो मैंने बनाए हैं। आइए इस पहले हिस्से को देखते हैं कि मुकद्दस पौलुस रसूल इसमें क्या कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि इस कलीसिया की जो उम्र है ये तकरीबन 10 वर्ष है, और मुकद्दस पौलुस रसूल ने अपनी जेल की रिहाई से थिमोथियुस को इफिसस में छोड़ा और खुद मकदूनिया चला गया। मकदूनिया से जाकर उसने ख़त लिखा, और ख़त में जो उसने नसीहत की है, उसने कहा है कि इफिसस में रहकर बाद शख्सों को हुक्म दे कि और तरह की तालीम ना दें। अब ये और तरह की तालीम जो है वो तालीम है जो बिब्लिकल स्टैंडर्ड के ऊपर पूरी नहीं उतरती। ये जब वो कहता है और तरह की तालीम ना दें, इसका मतलब ये है कि एक तालीम है जो मुकद्दस पौलुस रसूल ने एक मियारी स्टैंडर्ड जो है वो छोड़ा हुआ है, एक मियार छोड़ा हुआ है इफिसस में, और वो है स्टैंडर्ड गॉस्पल, यानी एक मियारी अंजील उसने छोड़ी हुई है। और पौलुस को ये इल्म हो गया है कि कोई ऐसी तालीम है जो कुछ असातिज़ा अकराम दे रहे हैं, और ये जिम्मेदारी है
اس پاسبان کی جو ببلکل سٹینڈرڈ پہ پورا اترتا ہے، وہ اس استاد کو یا اس شخص کو وہ اس کو تنبیہ کرے، اس کو وارن کرے، محبت میں اسے سمجھائے کہ آپ کی جو تعلیم ہے وہ بائبل کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ لہٰذا تیموتھیوس کو یہ خدا کے خادم پولس رسول نے حکم دیا ہے کہ تیری ذمہ داری صرف عبادت کروانا، اشعار بانی دینا اور اتوار کی عبادت کروانا ہی نہیں ہے، تیری ذمہ داری کلیسیا میں اگر کوئی جھوٹی تعلیم آ گئی ہے یا وہ تعلیم آ گئی ہے جو اور طرح کی ہے، جو بائبل مقدس کے معیار پر پوری نہیں اترتی، تو پاسبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ محبت میں اس کے ساتھ بات چیت کرے اور اس کو روکے، اس کو نصیحت کرے کہ نہیں، آپ کے پاس وہ معیاری تعلیم نہیں ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو پاسبان ہے اس کے پاس بھی ببلکل سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، ایک معیاری انجیل ہونی چاہیے۔ اگر میرے پاس ہی نہیں ہے تو میں کسی جھوٹے استاد کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ سو یہ بڑا ضروری ہے پاسبانوں کے لیے، چرچ لیڈرز کے لیے، کہ ہم تربیت حاصل کریں۔ آگے جا کے ہم پڑھیں گے، کیونکہ پادری کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ تعلیم دینے کے قابل ہو، اس کے لائق ہو، یہ بڑا ضروری ہے۔ سو تیسری آیت میں یہاں اس نے ایک جغرافیائی طور پر بیان کیا ہے کہ مقدونیہ جاتے وقت تجھے نصیحت کی تھی کہ افسس میں رہ کر بعض شخصوں کو جو اور طرح کی تعلیم دے رہے ہیں ان کو کہہ کہ اور طرح کی تعلیم نہ دیں۔ یہ تیسری آیت میں ہے۔ چوتھی آیت میں لکھا ہوا ہے، اور ان کہانیوں اور بے انتہا نسب ناموں پر لحاظ نہ کریں جو تکرار کا باعث ہوتے ہیں۔ اب یہ چوتھی آیت کا پہلا حصہ ہے۔ ان کہانیوں اور نسب ناموں، دو چیزیں ہیں جو نوٹ کی ہیں مقدس پولس رسول نے کلیسیا میں۔ پہلی چیز اس نے کی ہے کہ وہ کہانیاں جو ہیں وہ کون سی ہیں جو افسس کی کلیسیا میں گردش کر رہی ہیں۔ کہانیوں کے لیے، فیبلز کے لیے موتھوس لفظ استعمال ہوا ہے۔ موتھوس، میو، اپسلون، تھیٹا، اوموکرون اور سگما۔ موتھوس، موتھوس سے ہی شاید انگریزی کا لفظ ماؤتھ نکلا ہے۔ ماؤتھ یعنی جسے منہ کہتے ہیں، یعنی یہ وہ کہانیاں ہیں جن کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جن کی کوئی ہسٹری نہیں ہے، جن کی کوئی تھیولوجیکل گراؤنڈز نہیں ہے۔ یہ کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ جو پرانے ہمارے لوگ تھے، آج کل تو یہ گفٹ نہیں رہا، اس وقت یہ بڑا تھا کہ انہوں نے بڑی پرانی کہانیاں یاد کی ہوتی تھیں، اور ان کہانیوں کو اگر تو انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا تو ٹھیک تھا، لیکن یہ کہانیاں پلپٹ کا حصہ بن گئی ہوئی تھیں۔ یعنی جب ہم بچے تھے ہم سنتے تھے، ہمارے جو بزرگ نانے اور دادے ہوا کرتے تھے وہ ہمیں قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے، لیکن وہ ایک انٹرٹینمنٹ ہوا کرتی تھی ہمارے لیے، ہم بڑے شوق سے سنا کرتے تھے۔ پورن بھگت کی کہانی اور ہیر رانجھے کی کہانی اور یہ سٹوریاں ساری یہ چلتی تھی، ایک پبلک انٹرٹینمنٹ ہوا کرتی تھی۔ لیکن افسس کی کلیسیا میں یہ کہانیاں پلپٹ کا حصہ بن گئی ہوئی تھیں۔ یہ کہانیاں ایک دین کی شکل اختیار کر گئی ہوئی تھی، اور لوگ بائبل سنانے کی بجائے، جو خادم تھے وہ بائبل سنانے کی بجائے قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ اور یہاں پولس رسول نے تیموتھیوس کہا ہے کہ جتنے بھی اساتذہ تیری نظر میں ہیں جو خدا کا کلام نہیں سنا رہے، ان کو کہہ دے کہ پلپٹ خدا کی جگہ ہے، یہاں سے سوائے خدا کے کلام کے کوئی اور کہانی نہیں سنائی جا سکتی۔ اس لیے میں بھی تمام پاسبانوں سے اپیل کرتا ہوں، جب پلپٹ پہ آپ آ جائیں تو وہ آپ کی جگہ نہیں ہے۔ کہانیاں سنانی ہیں، رات کو بچوں کو سنائیں، کوئی بات نہیں، ان کو سلانے کے لیے دادیاں کہانیاں سناتی ہیں،
لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ کہانیاں ہماری زندگی کا اتنا حصہ بن جائیں کہ ہم قصے کہانیوں کو اپنی پریچنگ کا حصہ بنا لیں۔ یہ وہ بدعت ہے جس کے خلاف پولس رسول نے تیموتھیوس کو کہا ہے کہ ان کو ڈانٹ دے، ان کو سمجھا دے کہ یہ قصے کہانیاں جو ہیں، بڑے بڑے ہیروز کے بارے میں بتانا، پرانی تاریخ کے جو لیجنڈز ہیں ان کو نکالنا، ان کے بارے میں بتانا کہ اس نے اتنی جنگ لڑی، اتنے اس نے مارے، اس نے اتنے قتل کیے، اتنی فتوحات حاصل کی، یہ قصے کہانیاں اس وقت کے چرچ کا حصہ بن گئی تھیں، اور مقدس پولس رسول نے تیموتھیوس کو حکم دیا ہے کہ ایسے خادموں کو کہہ دے کہ وہ خدا کا کلام سنائیں، اپنی گھڑی ہوئی کہانیاں کلیسیاؤں کو نہ سنائیں، کیونکہ ان کہانیوں سے ہمارے 3 مقصد پورے نہیں ہوں گے۔ کون سا تھا؟ ٹو نو جیسس مور کلیئرلی، ٹو لو ہم مور ڈیئرلی، اینڈ ٹو فالو ہم مور نیئرلی۔ کس سے کہانیوں سے یہ ہمارے مقاصد پورے نہیں ہوں گے۔ بائبل مقدس سنانے سے ہم جیسس کو بہتر طور پر پیش کر سکتے ہیں، کلیسیا کی محبت میں اضافہ کر سکتے ہیں جیسس کے لیے، اور کلیسیا کو زیادہ یسوع کے قریب لا سکتے ہیں۔ یہ کہانیوں سے بات نہیں بنے گی۔ ایک پہلی بدعت یہ تھی۔ دوسری چیز جو نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ سامری اور یہودی یہ اپنے اس بات پر بہت زیادہ فخر کرتے تھے کہ ان کا تعلق ابراہیم کے ساتھ ہے، نسب ناموں کے اوپر، اور کئی دفعہ وہ ابراہیم کے نسل سے ہوتے بھی نہیں تھے، لیکن توڑ مروڑ کے وہ اپنے رشتے کو ابراہیم کے ساتھ کسی پردادے کو یا دادے کو ملا کر ابراہیم کے ساتھ رشتہ جوڑتے تھے۔ اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا؟ فلسفہ یہ تھا کہ اگر میں ابراہیم کی نسل سے ہوں تو جنت میرا حق ہے۔ یہ ایک تھیالوجی تھی پیچھے ان کی کہ اگر میں ابراہیم کی نسل سے ہوں تو مجھے کوئی بھی دوزخ میں نہیں ڈال سکتا، جنت میرا حق ہے۔ یہ فلسفہ تھا پیچھے، اور لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے نسب نامے پلپٹ پہ لے آتے تھے، اپنے آپ کو یہ رابطہ کرنا کہ میں ابراہیم کی نسل سے ہوں، میرا نسب نامہ جو ہے ابراہیم سے ملتا ہے، لہذا میں جنت کا وارث ہوں۔ اور اس پر نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ نتیجہ یہ نکلتا تھا تو اس میں کلیسیوں میں بحث و تکرار شروع ہو جاتی تھی۔ کہتے تھے یار تیرا نسب نامہ تو ایسا ہے ہی نہیں ہے، تو کیسے اپنے آپ کو ابراہیم کے ساتھ ملا رہا ہے؟ یا کئی دفعہ کہتے جو کہانی تو نے سنائی ہے میرے پاس اس سے بہتر ورژن ہے، یعنی کیونکہ یہ خدا کا کلام نہیں تھا، اور خدا کے کلام پر تو بحث ہوتی نہیں تھی، بات ہوتی تھی کہانیوں کے، قصوں کے اوپر اور نسب نامے کے اوپر۔ پولس رسول نے کہا ہے تیموتھیوس اپنے حلقے کے اساتذہ جو کہتے ہیں کہ ہم استاد ہیں ان کو بتا دے کہ اور طرح کی تعلیم نہ دیں، وہ تعلیم دیں جو بائبل مقدس میں ہے، کیونکہ اس سے ایمان پیدا نہیں ہو رہا بلکہ لڑائی جھگڑے، تفرقے بازی، بحث و تکرار زیادہ بڑھ رہا ہے، لہٰذا ان کو روک دے۔ اور اس نے بتایا ہے کہ اور اس انتظام الہی کے موافق نہیں جو ایمان پر مبنی ہے، اس طرح اب بھی کرتا ہوں۔ چوتھی آیت کا جو آخری حصہ ہے بتایا کہ جو جھوٹے اساتذہ میتھڈ استعمال کر رہے ہیں وہ خدا کی تربیت اور انتظام کے منافی ہے، یعنی خدا کی تربیت جو ہے وہ اور طرح کی گاسپل پیش نہیں کرے گی، وہ ایک معیاری گاسپل جس سے ایمان پیدا ہوتا ہے وہ آئے گی، جس سے بحث و تکرار پیدا ہوتی ہے۔ ایسی تعلیمات سے گریز کرنے کے لیے مقدس پولس رسول نے تیموتھیوس کو کہا ہے کہ انہیں روک دے، اس سے بحث و تکرار پیدا ہوتی ہے۔ یہ تیسری اور چوتھی آیت ہے۔ 5ویں سے 7ویں آیت دیکھتے ہیں کیا ہے۔ حکم کا مقصد یہ ہے
کہ پاک دل اور نیک نیت اور بے ریا ایمان سے محبت پیدا ہو۔ جو میں تجھے حکم دے رہا ہوں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بحث و تکرار پیدا ہو، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایمان پیدا ہو، بے ریا ایمان پیدا ہو، اور ان کو چھوڑ کر بعض شخص بےہودہ بکواس کی طرف متوجہ ہو گئے اور شریعت کے معلم بننا چاہتے ہیں، حالانکہ جو باتیں کہتے ہیں اور جن کا یقینی طور سے دعویٰ کرتے ہیں ان کو سمجھتے بھی نہیں ہے۔ یہ جھوٹے اساتذہ کا اور اچھے اساتذہ کا کمپیریزن کر دیا گیا ہے۔ 3 چیزیں بتائی ہیں جو ایمان کی بات ہونے لگی ہے۔ جھوٹی کہانیوں سے اور نسب ناموں سے بحث و تکرار پیدا ہوتی ہے، جبکہ انجیل سے 3 چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ جب انجیل سنائیں گے لوگوں کو، پہلی چیز کیا پیدا ہوگی؟ پیور ہارٹ، پاک دل۔ اب دیکھیں پالوس رسول نے تیموتھیوس کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ جو تعلیم بائبل کے منافی ہے اس سے لڑائی جھگڑے تو پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن پاک دل پیدا ہوگا جب کلیسیاؤں کو انجیل کی بشارت سنائی جائے گی۔ انجیل، آپ دیکھیں جس علاقے میں، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ کوئی بھی دنیا ہے، جہاں انجیل کی بشارت نہیں ہو رہی وہاں پاکیزگی کا لیول بھی کم ہے، کیونکہ پاکیزگی جو ہے وہ بغیر انجیل کی بشارت کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ناممکن ہے۔ انجیل کی بشارت کے بغیر دل کی پاکیزگی ناممکن ہے، اور جب دل کی پاکیزگی نہیں ہے تو پھر شرارت ہو سکتی ہے، بشارت نہیں ہو سکتی۔ دل کی پاکیزگی کا نتیجہ بشارت ہوگا اور دل کی ناپاکی کا نتیجہ شرارت ہوگا۔ اس لیے حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل پیدا ہو۔ ہماری پریچنگ سے، ہماری بشارت سے ہمیں کلیسیا میں پاکیزگی کے لیول کو اوپر لے کر آنا ہے۔ کسی بہت بڑے خادم سے کسی نے یہ پوچھا کہ آپ کی نظر میں مسیحیت کیا ہے؟ اس نے کہا میری نظر میں مسیحیت پاکیزگی کا نام ہے۔ پھر اس نے یہی سوال کر دیا، اس نے کہا کہ چلیں آپ کی نظر میں ایک معیاری مسیحیت کیا ہے؟ کہتا ہے میری نظر میں معیاری مسیحیت بھی پاکیزگی ہے۔ پھر اس نے ایک سوال کیا، اس نے کہا میری نظر میں مسیحیت پاکیزگی کا نام ہے، کیونکہ جو پاک دل ہیں وہی خدا کو دوسرا دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک معیار ہے ہم خادموں کا، اور جو معیاری خادم ہیں جو انجیل کی بشارت کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں، لازمی ہے کہ ہم انجیل کی بشارت کے وسیلے سے پاک دل پیدا کریں۔ نمبر 2، گڈ کانشینس، نیک نیت ہونا۔ نیک نیت ہونا یہ انجیل کی بشارت کا نتیجہ ہے۔ دوسرا، قصے کہانیوں کا نتیجہ کیا تھا؟ بحث و تکرار۔ اس نے کہا اس سے بحث و تکرار، لیکن انجیل کی بشارت سے، کلام کی تفسیر کرنے سے، کہانیاں سنانے سے نہیں، قصے کہانیاں یا نسب نامے سنانے سے نہیں، انجیل کی تفسیر کرنے سے۔ بات میں تفسیر کی کر رہا ہوں کیونکہ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے اور وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ تیری باتوں کی تشریح پاک دل پیدا کرتی ہے، اچھی نیت پیدا کرتی ہے، اور بے ریا ایمان پیدا کرتی ہے۔ یہ 3 تحفے آپ کلیسیا کو دیتے ہیں جب آپ بائبل ایکسپوزیشن کرتے ہیں۔ جب آپ بائبل کی تفسیر کریں گے تو 3 تحفے آپ کلیسیا کو دیں گے۔ نمبر 1، کلیسیا کی پاکیزگی میں اضافہ ہو جائے گا۔ نمبر 2، آپ کلیسیا کی نیت صاف کر دیں گے، نیت صاف کر دیں گے۔
کیونکہ اگر ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے تو ہماری ادائیں بھی ٹھیک نہیں ہیں، ہمارا کردار بھی ٹھیک نہیں ہے اگر ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے پہلی بات، گاسپل پریچ کرنے سے تفسیری مطالعہ بائبل کا ہمیں نمبر 1 کیا دیتا ہے؟ پاک دل۔ نمبر 2 گڈ کانشنس، کہ ہمیں نیک نیتی، ایک اچھی سوچ ملتی ہے، ایک اچھا خیال ملتا ہے، ایک اچھا فیوچر ملتا ہے۔ یہ 3 چیزیں، اور پھر اس کے بعد جو تیسری چیز ملتی ہے وہ بیریا ایمان ملتا ہے، سنسیئر فیتھ ملتا ہے۔ کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ فیتھ تو ہوتا ہی ہے، کسی بھی مذہب میں ایمان کا ہونا بڑا ضروری ہے، لیکن مسیحی مذہب میں مسیحی ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اور ایمان کے بارے میں نے یہ بتایا تھا کہ ایمان ہمیشہ مسیحیت میں 2 طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا ایمان ہے جس سے ہم بچ جاتے ہیں، جس سے ہم بچ جاتے ہیں، اور یہ ہمیں ملتا ہے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے۔ لکھا ہے کہ تو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا، بلکہ یہ وہ ایمان ہے جو ببلکل فیتھ ہے، جو ببلکل فیتھ ہے، جو ہمارے بچانے کے لیے کافی ہے۔ ایک اور ایمان ہے جسے ہم روح القدس کی نعمت کہتے ہیں، اور اگر آپ روح القدس کی نعمتوں میں چلے جائیں تو وہاں پر ایمان کا وہاں پر ذکر ضرور ملتا ہے۔ یہ والا ایمان ہمارے پاس نہیں ہے۔ روح القدس کی جو نعمت والا ایمان ہے وہ ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ ایمان ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ اگر مجھے شیر کے سامنے ڈال دیا جائے تو شیر مجھے منہ نہیں لگائے گا۔ یہ وہ والا ایمان ہے جو روح القدس کی نعمت ہے۔ یہ وہ والا ایمان ہے اگر مجھے آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یہ والا ایمان نہ ہم نے کبھی سوچا ہے، نہ ہی ہم نے کبھی اس ایمان کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جو ہمارا بیسک ایمان ہے خداوند یسوع مسیح پر، وہ ہمیں بچانے کے لیے تو کافی ہے، لیکن وہ ایمان کسی کے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ والا ایمان بھی حاصل کرنا ہے جس کا ذکر روح القدس کی نعمتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہم گاسپل پیش کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ نیک نیتی، پاک دلی اور بیرا ایمان۔ اور ان سب کو اگر بند کر دیا جائے، یہ 3 چیزوں کو اگر اکٹھا کر دیا جائے، نیک نیتی کو، پاک دلی کو، بیرا ایمان کو اکٹھا کر دیا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ لو، LOVE، یہ بن جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ خدا کو اب اگر آپ نے خدا کو ایک لفظ میں دیکھنا ہے تو گاڈ از لو، خدا محبت ہے۔ بائبل نے نتیجہ دیا ہے، لکھا ہے محبت پیدا ہو، محبت پیدا ہو۔ محبت کا، کرسچن لو کا شاید کبھی کسی نے مطالعہ نہیں کیا۔ لو کا تو بہت مطالعہ کیا ہم نے، ہم ڈاکٹریٹ کر سکتے ہیں لو میں، لیکن کبھی کسی نے کرسچن لو کا سٹڈی نہیں کیا، کرسچن لو کو مطالعہ نہیں کیا۔ اور اگر کیا ہو تو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جہاں لو ہوتا ہے وہاں لا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جہاں کرسچن لو ہوتا ہے وہاں لا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لا کی وہاں ضرورت ہوتی ہے کیونکہ لا اس وقت آئے گا جب میں اپنے بھائی کا استحقاق کروں گا، جب میں اپنے بھائی کو نقصان دوں گا، جب میں کسی قانون کو توڑوں گا، پھر لا اپلائی ہوگا۔ جب تک لو اپلائی ہوتا رہے گا اس وقت تک میرے اوپر لا اپلائی نہیں ہوگا۔ کرسچن جو ہیں ان کا لا کرائسٹ لو ہے۔ مسیحیت کا جو قانون ہے وہ محبت ہے، وہ محبت ہے۔
شریعت ہمارے اوپر اس لیے لاگو نہیں ہوتی، اور اگر ہمارے اوپر ہوتی ہے تو اس وقت ہوتی ہے جب شریعت لو کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ ایٹومیٹیکلی لا کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ہر وہ شخص لا کے اندر ہے جو کرسچن لو کے اندر نہیں ہے۔ سو یہ بڑی فلسفی اس نے بیان کی ہے۔ ان کو چھوڑ کر بعض شخص بےہودہ بکواس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جنہوں نے لو کو چھوڑا وہ کہاں چلے گئے؟ بےہودہ بکواس۔ یہ بےہودہ بکواس جو ہے یہ اوپر والی جو آیت ہے وہاں جوڑا گیا ہے، اور وہ ہے نسب نامے اور قصے کہانیاں، اس کو بےہودہ بکواس کہا گیا ہے، کیونکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسیح کی محبت کو ترک کر دیا اور وہ قصے کہانیوں اور نسب ناموں میں چلے گئے، وہ بےہودہ بکواس میں چلے گئے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت کے معلم بننا چاہتے ہیں، حالانکہ جو باتیں کہتے ہیں اور جن کا یقینی طور سے دعویٰ کرتے ہیں ان کو سمجھتے بھی نہیں۔ اب یہاں جھوٹے اساتذہ اور گاسپل ٹیچرز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جو بائبل کے اساتذہ ہیں ان کی انٹینشنز پاک دلی، نیک نیتی اور بیرا ایمان ہے، یہ تینوں سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ گاسپل ٹیچرز ہیں، یہ کرتے ہیں۔ لیکن جھوٹے اساتذہ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو کر سکتے ہیں جو گاسپلرز کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی انٹینشنز، ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ بائبل پریچ کرنا نہیں ہوتی۔ ان کی ہوتی ہے کہ میں بھی بینی ہن بن سکتا ہوں، میں بھی بلی گرہم بن سکتا ہوں، میں بھی یہ کر سکتا ہوں، میں بھی بہت بڑا سپیکر بن سکتا ہوں۔ ان کی سوچ میں ان کی پوزیشن ہوتی ہے، خدمت نہیں ہوتی، گاسپل نہیں ہوتی، اور وہ معلم بننا چاہتے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں اگر آپ یعقوب کے خط کا مطالعہ کریں گے، وہاں پر لکھا ہے کہ تم میں سے بہت زیادہ استاد نہ بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح آج آپ سمجھتے ہیں کہ آج پاسبانوں کی دو چند عزت ہے، کیونکہ بائبل نے کہا ہے کہ خادم دو چند عزت کے لائق ہیں۔ اب خادموں کی واقعی عزت ہوتی ہے، مسیحی حلقوں میں بھی اور غیر مسیحی حلقوں میں بھی خادموں کی عزت ہوتی ہے۔ خدا نے بھی کہا ہے کہ جو میری خدمت کرتا ہے باپ اس کی عزت کرتا ہے۔ خادموں کا درجہ ہے۔ خادموں کو خدا کے کلام میں دو چند عزت کا درجہ دیا ہے، اور پھر یہ کہا ہے کہ جو میری خدمت کرتا ہے باپ اس کی عزت کرتا ہے۔ سو خادموں کی عزت تو بڑی ہے، اور یہ کیا ہو گیا؟ کیونکہ خادموں کی عزت ہے لہٰذا وہ لوگ بھی خادم بننا چاہتے ہیں جنہوں نے نہ تو کوئی ٹریننگ کی ہے، نہ ہی ان کی کوئی کال ہے، نہ ہی ان کی کوئی رویا ہے، صرف وہ خادم اس لیے بننا چاہ رہے ہیں کہ عزت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، ریسپیکٹ ملتی ہے، سٹیٹس ملتا ہے، معاشرے میں مقام ملتا ہے۔ اس وجہ سے خادم بننا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ کا حق ہے، دو چند عزت آپ کا حق ہے، باپ آپ کی عزت کرے گا۔ لیکن بھائی ان خادموں سے میری التماس ہے جو بغیر تربیت کے خادم بنے ہوئے ہیں، وہ ضرور تربیت حاصل کر لیں تاکہ آپ بائبل مقدس کے مطابق اس کی خدمت کر سکیں۔ اگر ہم خادم بننا ہی چاہتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، خدا نے خود کہا ہے کہ فصل تو تیار ہے لیکن مزدور، فصل بہت ہے لیکن مزدوروں کی ضرورت ہے۔ لیکن مزدوروں سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بس گھر سے اٹھیں اور خادم بن جائیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ باقاعدہ تربیت لیں، کسی سینئر پاسبان کے ساتھ وقت گزاریں، آپ تجربات سے سیکھیں، بائبل مقدس روح القدس سے سیکھیں، اور پھر آپ بائبل مقدس کے معیار پر پورا اتر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بائبل کے خلاف جا رہے ہیں۔ اسی طرح یعقوب میں
بہت سارے لوگ جو تھے وہ معلم بننا چاہتے تھے. اس وقت پادریوں کی عزت کم تھی، ٹیچرز کی زیادہ تھی. اگر آپ یعقوب کے خط میں دیکھیں، اس میں نے ایک کامنٹری لکھی ہوئی ہے یعقوب کے خط کے اوپر، اس میں میں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ استاد اس لیے بننا چاہتے تھے کہ عزت ہو جائے، اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ وہ استاد ہیں جن باتوں کا وہ ذکر کرتے ہیں، جن کا یقینی طور پر دعویٰ کرتے ہیں، ان کو سمجھتے نہیں. یعنی ان کی کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ ٹیچر بن جائیں، ان کا ایکیڈیمک لیول وہ نہیں ہے کہ وہ ٹیچر بن جائیں. لکھا ہے کہ حالانکہ وہ اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. وہ معلم تو بننا چاہتے ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہے. یہ یعقوب کے خط میں بھی لکھا ہے، یہاں پر بھی بتایا ہے کہ استاد نہ بنے اگر آپ کی ٹریننگ نہیں ہے. 3 چیزیں بتائی گئی ہیں. جس طرح ایک بائبل کے استاد کی باتیں بتائی گئی ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، پیور ہارٹ پیدا کرتا ہے، ایک سوچ نیک نیتی پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ میرا ایمان پیدا کرتا ہے. اسی طرح جھوٹے اساتذہ جو ہیں ان کی بھی 3 یہاں بتائی گئی ہیں. لکھا ہے کہ they are very sweet chatter and clever. ان کی جو زبان ہے اتنی شیریں ہے، اتنی شگفتہ ہے کہ وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں میں اپنے لاجک کو وہ کنوے کر دیتے ہیں. یہ جھوٹے اساتذہ کی بات ہے کہ ان کے پاس اتنا ایکیڈیمک لیول ہوتا ہے، اتنا اچھا نالج ہوتا ہے، اتنے منطقی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے علم سے، اپنے لاجک سے، اپنی چکنی چپڑی باتوں سے وہ کلیسیاؤں کو کنونس کر لیتے ہیں اور کلیسیاؤں کو خدا کے کلام سے دور لے جاتے ہیں. یہ پہلی نشانی بتائی گئی ہے. they are very sweet chatter and clever. پھر ان کی مقصد کیا ہے؟ لکھا ہے they want to be the teachers of the law. وہ شرع کے معلم بننا چاہتے ہیں، وہ گاسپل کے معلم نہیں بننا چاہتے، وہ گاسپل ٹیچر نہیں بننا چاہتے. وہ شریعت کو لے کر سامنے آتے ہیں، اور آج بہت سارے لوگ ہیں جو شریعت کی طرف ہمیں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ 3 بڑی بدعتیں تھیں افسس میں جب پولس رسول نے خط لکھا تھا تیموتھیوس کو. پہلی جو بدعت تھی وہ یہ تھی کہ وہاں جو یہ والے جھوٹے اساتذہ تھے کہتے تھے کہ ہم اس وقت تک نجات حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم مسیح پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ موسوی شریعت پر عمل نہیں کریں گے. یہ ان کی پہلی بدعت تھی. جب تک ہم موسوی شریعت پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا مسیح پر ایمان لانا بے سود ہے. یہ پہلی بدعت تھی. لیکن بائبل مقدس میں ایسی تعلیم نہیں ہے. وہاں یہ لکھا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. دوسری جو بدعت تھی وہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ قصے کہانیاں تھیں جو پلپٹ کا حصہ بن گئی تھی. تیسری بدعت جو تھی وہ نسب نامے تھے کہ نسب نامے کو وہ سمجھتے تھے اگر آپ کی نسل ابراہیم میں سے ہے تو آپ جنت کے وارث ہیں. یہ 3 بدعتیں تھیں جو افسس میں تھیں جس کے خلاف مقدس پولس رسول نے تیموتھیوس کو کہا ہے ان کو منع کر دے. سو یہ ٹیچر پہلی بات they are very sweet chatter and clever, they want to be the teacher of the law. اور پھر اس کے بعد they themselves do not understand the law. یہ اپنے پاس بھی ان کے پاس کوئی شریعت کا علم نہیں ہوتا جو دوسروں کو سکھا رہے ہوتے ہیں. سو یہ 5ویں 6ٹھی اور 7ویں آیت کی تفسیر ہے. آگے ہم اس کا آخری حصہ دیکھتے ہیں the purpose of the law کہ اس کا مقصد کیا ہے. 8ویں آیت مگر ہم جانتے ہیں کہ شریعت اچھی ہے بلکہ بشرط ہے کہ کوئی اسے شریعت کے طور پر کام میں لائے. یہاں لا اینڈ لو کا کمپیریزن کیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ لا کیا ہے اور لو کیا ہے. لو جو ہے وہ گاسپل سے پیدا ہوتا ہے، لا جو ہے شریعت سے پیدا ہوتا ہے. جب ہم غلطیاں کریں گے
تو پھر لا کی جو ایکسرسائز ہے وہ ہوگی. جب تک اگر آپ غلطی نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر لا بھی اپلائی نہیں ہوگا. یہاں لا اور لو کا کمپیریزن ہے. کہتے ہیں لا آف موسیس از گڈ اف پراپرلی آنرڈ. اب میں ارسطو نے ایک فقرہ کہا ہے وہ میں آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں. ایرسٹوٹل یہ یونان کا بہت بڑا فلاسفر تھا. وہ کہتا ہے love enable a man to do without external control that which others do because of fear of the law. اب دیکھیں میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور آگے سیٹ آف سگنل ہے. اب سگنل آپ ڈرائیونگ کرتے کرتے جو بتی ہے وہ سرخ ہو گئی ہے, ریڈ سگنل آ گیا ہے. اب اس ریڈ سگنل پر آپ کے اندر دو طاقتیں ہیں جو آپ کو کہیں گی کہ آپ کو کھڑے ہونا ہے. پہلی طاقت جس کو کہتے ہیں وہ ہے ایکسٹرنل فورس ٹو سٹاپ یو. ایکسٹرنل فورس ٹو سٹاپ یو ایٹ دا سگنل, کہ لال بتی پر کھڑا کرنے کے لیے ایک بیرونی طاقت ہے جسے لا کہتے ہیں, قانون ہے, شریعت ہے. کیونکہ اگر آپ نے ریڈ سگنل توڑ دیا تو آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا, آپ کو فائن دینا پڑے گا. یہ ایک ایکسٹرنل, اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایکسٹرنل فورس کی وجہ سے رک جاتے ہیں اشارے کے اوپر, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جرمانہ نہ دینا پڑے. یہ ایک پہلی وجہ ہے اشارے پر رکنے کی کہ آپ رک گئے ہیں اس لیے کہ لا آپ کو یہ اجازت نہیں دے رہا, شریعت آپ کو اجازت نہیں دے رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شریعت کے زور سے اس اشارے پہ اپنے آپ کو روکا ہے. نمبر 2, ایک اندر کی طاقت ہے جسے لو کہتے ہیں, اور وہ آپ کو کسی فائن سے نہیں ڈرتی. وہ جو اندر کی طاقت ہے جسے لو کہتے ہیں وہ نہ تو شریعت سے ڈرتی ہے, وہ کنونس ہے کہ میری ذمہ داری ہے کیونکہ میں اپنے کنٹری سے پیار کرتا ہوں, کیونکہ میں اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں, اور میں خداوند یسوع مسیح کا پیروکار ہوں, مجھے obey کرنا ہے سول لا کو. آپ اندر سے کنونس ہو گئے ہیں کہ میں نے ریڈ سگنل پہ کھڑے ہونا ہے. آپ کسی سے ڈر نہیں رہے, نہ آپ کو جرمانے کا ڈر ہے, نہ آپ کو فائن کا ڈر ہے, نہ آپ کو ٹوکن کا ڈر ہے, کوئی ڈر نہیں ہے, نہ آپ کو پوائنٹس کا ڈر ہے. صرف آپ احترام کر رہے ہیں سول لا کا کیونکہ آپ خدا کو پیار کرتے ہیں. لو نے آپ کو مجبور کیا ہوا ہے, آپ اندر سے مجبور ہے, باہر سے مجبور نہیں ہیں. سو یہ جو لو ہے ارسطو کے مطابق وہ کہتا ہے کہ لا ایکسٹرنل فورس ہے ٹو سیولائز یو, اور لو انٹرنل فورس ہے ٹو سیولائز یو. ہم لو جو ہے وہ ہمیں سیولائز کر دیتا ہے جب ہم کرسچن ہو جاتے ہیں. بشپ ایمبروز جو ہے وہ یہ کہتے ہیں the just man has the law of his own mind, کہ جو راست باز ہوتا ہے اس کی شریعت اس کا برین ہوتا ہے, کیونکہ اس کا برین خدا کے کنٹرول میں ہوتا ہے, لہٰذا وہ اپنے برین کے پیچھے جاتا ہے, لو کے پیچھے جاتا ہے. یہ بشپ ایمبروز ہیں جنہوں نے لا اور لو کے بارے میں لکھا ہے کہ جسٹ مین ہیز دا لا آف ہز اون مائنڈ, یعنی جو راست باز شخص ہوتا ہے اس کے اوپر کسی شریعت کا عمل دخل نہیں ہوتا, بلکہ وہ گاسپل کے نیچے, لو کے نیچے ہوتا ہے, وہ سارے کام کاج کرتا ہے. اب اس کے بعد ایک لسٹ آ گئی ہے, یہ ہے نان لوڈ پیپل. یہ پیپل وہ ہیں جو دے آر دا پیپل دے آر لیونگ انڈر دا لا. یہ وہ دنیا ہے جو شریعت کے نیچے رہنا پسند کرتی ہے اور رہ رہی ہے. اور یہ لسٹ آپ کو یہاں بھی ملے گی, اور یہ لسٹ آپ کو رومیو پہلے باب کی 24 سے 32 آیت میں ملے گی. یہ آپ کو لسٹ مل جائے گی. اور یہ 15 قسم کے لوگ ہیں جو شریعت کے نیچے بھی زندگی بسر کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر شریعت اس لیے لاگو ہو رہی ہے کہ وہ لو کو جانتے نہیں. جو لو کو جانتا ہے اس کے اوپر لا نہیں ہوگا. اور یہاں بتایا گیا ہے یہ کون سے لوگ ہیں, لکھا ہے یعنی یہ سمجھ کر کہ شریعت راز بازوں کے لیے مقرر نہیں ہوئی, بلکہ نمبر 1 بے شرع. یہ 15 قسم کے لوگ ہیں.
بے شرع، سرکش لوگ، بے دین، گناہگار، ناپاک، رند، ماں باپ کے قاتل، خونی، حرام کار، لونڈے باز اور بردہ فروش اور جھوٹی قسم کھانے والے اور ان کے سوا صحیح تعلیم کے اور برخلاف کرنے والوں کے واسطے ہے۔ جو شریعت ہے یہ ان 15 لوگوں کے لیے ہے جن کا نام یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور اگر آپ ان 15 چیزوں کو غور سے پڑھیں گے، ان 15 جو کلاسز ہیں یہاں بتائی گئی ہیں، کلاسیفیکیشن کر دی گئی ہے، ان 15 کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو 10 احکام آتے ہیں۔ 10 احکام کو مفسرین 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے جو 4 احکام ہیں ان کو ہم بولتے ہیں ڈیوائن لا، جن میں خدا سے متعلق تعلیم دی گئی ہے، احکامات دیے گئے ہیں کہ تمہیں خدا کی عبادت کرنا، بتوں کی پرستش نہ کرنا، سبت کے دن کو پاک ماننا اور خدا کا نام بے فائدہ نہیں لینا۔ یہ 4 جو ہیں یہ خدا سے متعلق ہیں۔ 5واں کیا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، اور 5ویں کے بعد 10ویں تک یہ 6 احکامات ہیں جو زمین پر کرسچنز کو دیے گئے ہیں، جو بائبل کے لوگ ہیں ان کو دیے گئے ہیں تاکہ وہ ان 15 چیزوں سے بچ سکیں۔ اور یہ 15 چیزیں جو ہیں یہ 5ویں حکم سے شروع ہوتی ہیں اور 10ویں حکم تک ہوتی ہیں۔ یہ جو 15 لوگ بتائے گئے ہیں یہاں پر، بے شرع اور سرکش لوگ اور بے دین اور گناہگار، ناپاک، ان میں جو سیکنڈ سیٹ آف ڈیکالوگ ہے، یعنی 10 احکام کا جو دوسرا حصہ ہے، ان میں سے یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے خلاف جا رہی ہیں۔ یعنی کرسچنز کے لیے یہ جو آخری حصہ ہے، دوسرا حصہ ہے ڈیکالوگ کا، 10 احکام کا، ان میں ان کا ذکر موجود ہے۔ تو خون نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں بیچ میں آ رہی ہیں۔ اب ان 15 کو 3 سیٹس میں تقسیم کر دیا ہے مفسرین نے، 5 لے کر۔ یہ پہلے ہیں لا بریکرز، جو شریعت کا انکار کرتے ہیں، شریعت کو انٹینشنلی نہیں مانتے۔ دوسرے ہیں ریبلز، جو بغاوت کرتے ہیں۔ تیسرے ہیں ان گاڈلی، جو بے دین ہیں، جن کو خدا سے کوئی محبت نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے جو 15 ہیں ان کو 3 حصوں میں دیں۔ پہلے ہیں جو شریعت کے برخلاف ہیں، نمبر 2 جو باغی ہیں، نمبر 3 جو بے دین ہیں، اور یہ 15 کے 15 جو ہے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ 11ویں دیکھیں، یہ خدائے مبارک کے جلال کی اس خوشخبری کے موافق ہے جو میرے سپرد ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ایک لفظ ہے، اور ان کے سوا صحیح تعلیم کے اور برخلاف کرنے والوں کے واسطے ہے۔ یہ جو صحیح تعلیم ہے جسے ہم ساؤنڈ ڈاکٹرن کہتے ہیں، یہ نئے عہد نامے میں 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ نوٹ کریں، یہ نئے عہد نامے میں جو صحیح تعلیم ہے، ساؤنڈ ڈاکٹرن، یہ 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور 8 مرتبہ پاسبانی خطوط میں آیا ہے۔ 4 مرتبہ دیگر کتابوں میں، نئے عہد نامے کی دیگر کتابوں میں، یعنی 24 کتابیں جو دوسری ہیں وہاں پر یہ 4 مرتبہ آیا ہے، اور 8 مرتبہ یہ صرف 3 کتابوں میں آیا ہے۔ اس کی اہمیت سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ساؤنڈ ڈاکٹرن سے کیا مراد ہے۔ لفظ ساؤنڈ کو دیکھ لیتے ہیں، یہ کیا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ پاسبانی خطوط کا جو کلیدی لفظ ہے وہ ساؤنڈ ہے، یعنی تصحیح ہے، صحیح ہونا ہے۔ یہ یونانی زبان کے لفظ ہوگیائنو سے نکلا ہے، جسے ہوگیز کہا جاتا ہے۔ ہوگیز اس کا مصدر ہے، اور ہوگیانو جو ہے یہ وہ لفظ ہے جو بائبل میں استعمال ہوا ہے تیموتھیوس میں۔ یہ ہوگیز جو لفظ ہے، یہ اس کا جو سٹرونگ ریفرنس اگر لینا چاہ رہے ہیں وہ 5199 ہے۔ اس کا مطلب ہے، ہوگیز کا مطلب ہے، یہاں سے لفظ ہائیجین نکلا ہے، انگریزی کا لفظ ہائیجین نکلا ہے، ہوگیز سے ہائیجین نکلا ہے، اور ہائیجین سے مراد ہے ایسی جگہ جہاں پر کوئی گندگی نہ ہو، جہاں پر کوئی پریشانی نہ ہو، غلاظت نہ ہو۔ یعنی آپ فزیکل ہائیجین کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں
ایک اچھا صاف ستھرا ماحول چاہیے۔ اگر ہم ہائیجین صحت کی بات کرتے ہیں، ہیلتھ کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہائیجین کے اصولوں پر عمل کرنا ہے۔ ہائیجین وہ معیار ہے جو ہمیں سائنس دیتی ہے صفائی کا۔ سائنٹیفک میرٹ آف آپ کی جو کلینزنگ ہے، اس کا جو معیار ہے اس کو ہائیجین کہتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ صحیح تعلیم سے مراد گاسپل، اور گاسپل ایسی ہائیجین ہے جو کلیسیا کو آن میرٹ ہائیجین لیول پہ لا سکتی ہے۔ گاسپل از دا اونلی وے کہ آپ کلیسیا کو ایک ہائیجین، ایک بیبلیکل ہائیجین دے سکتے ہیں، اور یہ ساؤنڈ ڈاکٹرن سے مراد یہ ہے وہ تعلیم جو سائنٹیفکلی ہائیجین کے معیار پر پوری اترے، یعنی ایسی گاسپل جس میں بیماری نہ لگ سکے۔ جب ہائیجین ٹھیک ہو تو بیماریاں نہیں لگتی۔ اگر کلیسیاؤں میں ساؤنڈ ڈاکٹرن ہوگی، اچھی تعلیم، صحیح تعلیم ہوگی، تو وہ ہمیشہ بیبلیکل ہائیجین کے معیار پر پوری اتریں گی۔ یہ خدائے مبارک کے جلال کی اور اس خوشخبری کے موافق ہے جو میرے سپرد ہوئی۔ یہاں یہ ورلڈ آف لو ہے، وہ ورلڈ آف لا تھی جو پہلے میں نے بتایا کہ ایسے لوگ جو شریعت کے خلاف ہیں، بغاوت کرتے ہیں اور انگاڈلی ہیں۔ اور اب تموتھی سے کہتا ہے کہ یہ وہ انجیل ہے خدائے مبارک کے جلال کی اس خوشخبری کے موافق ہے جو میرے سپرد ہے۔ میرے سپرد بیبلیکل ہائیجین ہوئی ہے۔ تموتھیس کہتا ہے کہ مجھے خدا نے صحیح تعلیم دینے کے لیے چنا ہے تاکہ کلیسیاؤں میں لوگ یسوع کو جان سکیں، لوگ یسوع کو پیار کر سکیں، اور لوگ یسوع کی قربت حاصل کر سکیں۔ To know Jesus more clearly, to love him more dearly, and to follow him more nearly۔ اگر ہماری پریچنگ کے وسیلے سے، صحیح ساؤنڈ ڈاکٹرن کے وسیلے سے یہ مقاصد حاصل نہیں ہوتے، تو پھر یہ خط میرے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ میں اور آپ آج کے تیموتھی ہیں۔ پولس رسول ہمیں تنبیہ کرتے ہیں کہ آپ جھوٹے اساتذہ سے کنفرنٹیشن کریں، ان کو سمجھائیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، اور کوئی غلط تعلیم نہ دیں جس سے تکرار اور بحث پیدا ہو، بلکہ ساؤنڈ ڈاکٹرن پیش کریں جس سے کلیسیا کی بیبلیکل ہائیجین ڈیولپ ہو اور وہ بہتر طور پر ترقی کر سکے۔ کیوں؟ ٹو نو جیسس مور کلیئرلی، ٹو لو ہم مور ڈیئرلی، اینڈ ٹو فالو ہم مور نیئرلی۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔